نے قصہ سنایا تھا نا، خاتون نے کہا میں اپنے حضرت کے بیان سن کے اخلاق پہ نا، تو وہ تو جمال، اللہ نے ان کی فطرت میں اخلاق ماشاءاللہ بہت برداشت ہے ان میں، اسی وجہ سے اللہ ان سے کام بھی لے رہا ہے. لیکن کچھ لوگ اس کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں، تو وہ بیچاری سسرال کے ظلم سہ رہی ہے، سسرال اس کے اخلاق اور اس پہ حاوی آ گیا. اس نے مجھے فون کیا، میں نے کہا کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دو. اینٹ کا جواب کس سے دو؟ میں اس طرح کے اسٹائل ہیں ہمارے. میں نے کہا یہ انسان، ابھی کل بھی ایک خاتون نے کا فون آیا کہ وہ میرا میاں کے ادھر ادھر تعلقات ہیں اور مجھے آ کے الو بھی بنا رہا ہے اور کہتا ہے نہیں وہ تو میری بہن ہے. وہ تو کیا ہے؟ میری بہن. تو پھر ہم نے ان کو تھوڑا وکری ٹائپ کا جواب دیا اس خاتون کو. ہم نے کہا یہ انسان کا بچہ شرافت سے چیزیں اٹھا کے پھینکو گھر کی. صحیح بات ہے، نہیں ہر آدمی نہیں تمیز سے باز آتا بھائی. میں نے کہا چیزیں گھر کے اٹھا کے پھینکو، تو ہم عزت دار لوگوں کی بیٹیاں ہیں، خاندان ہے ہمارا، ہم یہ چیزیں برداشت نہیں کرتے. تمیز سے انسانوں کی طرح رہنا ہے تو آؤ گھر میں، ورنہ نہیں. تو ایسے بہت سے لوگ اس طرح سے سیدھے ہوتے ہیں، لیکن یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے. ہر ایک کے لیے، مختلف لوگوں کے لیے مختلف پیکیج ہیں ہمارے پاس، ٹھیک ہے. ہر چیز ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی. وہ ایک آدمی کی شادی ہوئی نا، تو جیسی دو بھائیوں کی اکٹھی شادی ہوئی، تو ایک بھائی کی بیوی فرما بردار، دوسرے کی کچھ مانتی ہی نہیں تھی بات نا. تو وہ پریشان ہو گیا، یار تیری بیوی اتنی فرما بردار ہے، میری والی کبھی کچھ مانتی نہیں ہے. تو اس نے کہا بھائی میں تو جب بھی گھر میں آتا ہوں نا، جو پہلی رات سے ایسا کر رہا ہوں، جو چیز سامنے آئی لات مار کے اڑا دیا اس کو، کہ یہاں کی تمیز سے بات ہی نہیں کی کبھی نا. میں نے گھر میں آتے ہی گلاس نظر آیا، پڑا ایک کک ماری اس کو، یہ یہاں کیوں پڑا ہوا ہے؟ تو بیوی پہ روب بیٹھ گیا. کیا بیٹھ گیا؟ اس نے کہا اچھا اب بھائی ہر چیز ہر ایک کے لیے. تو اس نے بھی کیا، اگلے دن آیا گلاس کو لات ماری. بیوی نے کہا اب نہیں، یہ پرانے، یہ پہلے اب پتہ چل گیا یہ کہیں سے سیکھ کے آیا ہوا ہے، یہ کسی نے گنتی تمہیں سکھائی ہے. تو خیر ایک آدمی کی شادی ہوئی، 3 بیویاں مر چکی تھی نا، چوتھی شادی کی. تو بیوی نے کس سے پوچھے کہ پہلی کو کیوں مارا، پہلی کو آپ نے کیوں قتل کیا؟ اس نے کہا وہ پتہ نہیں کام کاج نہیں کرتی تھی، میں نے گردن ہی مروڑ دی اس کی. دوسری کو کیوں قتل کیا؟ اس کے اخلاق اچھے نہیں تھے، مار دیا. تیسری کو کیوں قتل کیا؟ وہ جی میری ماں کی خدمت نہیں کرتی تھی. ہاں. تیسری کو کیوں قتل کیا؟ کہ نہیں وہ سوالات بہت پوچھتی تھی. صحیح ہے نا. اس کے بعد سے وہ بیچاری چپ. یہ بھی روب میں لینے کا ایک، لیکن یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے. خیر تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ایسا لشکر بھیجوں گا جس کا تم مقابلہ نہیں. تو گھبرا گئی. اس نے بولا بھائی تفتیش کر لو، حوالے دیکھ لو. تو آ گئی حوالہ دیکھنے کے لیے، ٹھیک ہے نا، کہ آپ بتائیں آپ کے برحق ہونے کے کیا دلائل ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام وہ جو پھٹا ہو رہا تھا نا مصر میں، 2 بندے لڑ رہے تھے. تو بھائی ایک طریقہ یہ تھا کہ تبلیغ والوں کو بھیجا جاتا، وہ ان کو سمجھاتے، دیکھو بھائی ہم سب نے کلمہ پڑھا ہے، تم نے نہیں پڑھا تو پڑھ لو، ٹھیک ہے نا، اس میں کیا جا رہا ہے، اچھا تھوڑی دیر آگے بیٹھ جاؤ. ایک طریقہ یہ ہے. موسیٰ علیہ السلام گئے ہیں، دیکھا کہ دونوں لڑ رہے ہیں. حضرت موسیٰ نے بات کرنے سے پہلے ایک لگایا کہ پہلے ان کو چھڑواؤ. کس کو مارا؟ ان کو پتا تھا ظالم کون ہے، جو قبطی ہے نا، جو فرعون کا آدمی ہے. پہلے ایک لگاؤ اس کو تھپڑ. اس کے جب تک گھومے گا نہیں نا دماغ، اس کی سمجھ میں بات، ٹائم کم ہے، ٹائم کم ہے. اللہ نے مجھے نبوت کے لیے منتخب کرنا ہے، بہت سارے کام اللہ نے لینے، اتنا ٹائم تھوڑی ہے ابھی. تو ایک لگایا جھانپڑ. نیت قتل کی نہیں تھی، وہ اتنا زوردار کہ وہ آدمی کلٹی، وہ تو مری گیا بیچارہ. اب بیچارہ تو نہیں کہنا چاہیے اس کو، خیر مر گیا وہ. تو یہ خوب ذہن میں رکھ لینا چاہیے کہ ہم جب کسی شخصیت کو دیکھتے ہیں تو اس سے ہمیں محبت ہو جاتی ہے، عقیدت ہو جاتی ہے. تو ہم اپنے ذہن میں یہ بٹھا لیتے ہیں کہ اسلام کیا ہے، یہ ہے. بزرگوں کا ایک امیج بن چکا ہے، تو ہم نے بنا لیا کہ سب بزرگ کیسے ہوتے ہیں، اسی طرح ہوتے ہیں.